حکمت سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو بات چلے گی کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں۔ ایک مسجد میں کہا جا رہا ہوگا عالم الغیب تھے، اور جو انکار کرے وہ گستاخ رسول۔ دوسری مسجد میں کہا جا رہا ہوگا کہ عالم الغیب نہیں تھے، اور جو عالم الغیب کہے وہ مشرک۔ بتائیے نوجوان کیا کرے؟ نوجوان کیا کرے؟ وہ آپ کی بات مانے یا آپ کی بات مانے، یا دونوں کے بارے میں فیصلہ کرے کہ دونوں مشرک ہیں؟ دونوں کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں کو کبھی نہیں سنا ممبروں پر اختلافی مسائل بیان کرتے ہوئے، کبھی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت میں متفق اہل مسائل ہی اتنے ہیں اور اتنے منکرات پھیلے ہوئے ہیں کہ انہی کی بات اگر کرتے رہیں تو ہماری پوری عمر ختم ہو جائے، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بالکل صحیح، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم متفقہ باتیں تو کرتے نہیں، اختلافی باتیں چھیڑتے ہیں۔ یہ بھی تو بتائیں کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے، یہ بھی تو بتائیں کہ بدعہدی کرنا منافقوں کی علامت ہے، یہ بھی تو بتائیں کہ وعدہ خلافی کرنا منافق ہونے کی علامت ہے، یہ بھی تو بتائیں کہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی شرعاً لازم اور واجب ہے، یہ بھی تو بتائیں کہ دوسروں کا دل دکھانا حرام ہے، غیر مسلم کا دل بھی بے وجہ دکھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کتنے بے شمار مسائل ہیں جو متفق علیہ ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں کسی فقیہ کا، ان پر تو بات کرتے نہیں۔ کیا جھوٹ کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کیا شراب کی حرمت کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے؟ سود کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے؟ بدعہدی کے بارے میں اختلاف ہے؟ وعدہ خلافی کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ گندگی پھیلانے کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کے اندر کوئی اختلاف ہے؟ اتنے بے شمار مسائل ہیں، ان سب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہمارے علماء ان کو تو نہیں بولتے، اور ان باتوں میں ان کے نوجوان نسل کے دماغوں کو الجھاتے ہیں جو ان کے سمجھ سے بھی بالا تر ہے، ان کی ضرورت بھی نہیں ان کو۔ کچھ ایک وجہ اور بھی اللہ پناہ میں رکھے، پاکستان میں تو ایسی مثالیں ہیں، باتیں لمبی ہو رہی ہیں، بہت کام کی بات ہے، بہت کام کی بات ہے۔ ایک اچھا اختلافی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ جو ہمیں پاکستان میں نظر آئی، پتہ نہیں یہاں کیا وجہ ہوگی، مجھے نہیں معلوم۔ وہاں یہ بھی نظر آئی کہ مسجدوں میں جو ائمہ اور خطبہ ہیں، بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جن میں واقعی فارغ التحصیل محقق علماء ہوں، بلکہ اس میں بسا اوقات یا تو ادھورا علم حاصل کیے ہوئے ہوتے، پورے عالم نہیں ہوتے، مگر لباس علماء جیسا پہن لیتے، وہ مولانا کہلاتے ہیں، یا پھر وہ علماء ہوتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے امتحان دے کر ڈگری تو حاصل کر لیے، شہادت العالمیہ، لیکن ان کا علم ایسا ہی ہے، نہ انہوں نے اساتذہ کی خدمت میں رہ کر علم کو سیکھا۔ علم تو بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے آتا ہے، کتابیں پڑھنے سے تھوڑی آتا ہے، وہ تو دین سیکھنے سے آتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کام کرتا ہے، برسوں آدمی تو کہیں جا کر اس کا علم پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا علم بھی حاصل نہیں کیا۔ ان میں وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی مسلک کا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا علم ہے بہت محدود، بیچاروں کا عالم پورے ہیں نہیں حقیقت میں وہ۔ تو کسی نے بریلوی مسلک کی تردید کی کتابیں پڑھ کر ان کو یاد کر لیا اور اپنے آپ کو پکا کر لیا ہے، تو اس موضوع پر تو بولنے کی اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے، لیکن کسی اور موضوع پر بول ہی نہیں سکتا۔ بریلوی مسلک کے خلاف پر بول سکتا ہے اور کسی مسئلے کے خلاف نہیں بول سکتا، کے بارے میں نہیں بول سکتا۔ بعض بریلوی حضرات میں ایسے ہیں کہ وہ دیوبندیوں کے خلاف تو تقریر میں بات کر سکتے ہیں، ان کو مشرک بھی کہہ سکتے ہیں، کافر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی اور مسئلے کے بارے میں کسی اور مسئلے کے بارے میں بات کریں، وہ
قادر ہی نہیں ہوتے زبان پڑھتے. عادت ان کی پڑی ہوئی ہے بچپن سے, لڑکپن سے, جوانی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, وہ ایک ہی موضوع پر تقریریں کرتے رہتے ہیں. ان کو اس تقریر کے لیے کوئی تیاری بھی کرنی نہیں پڑتی, تقریر سے پہلے کوئی ٹینشن ان کو اٹھانی نہیں پڑتی. ہمیں تو کوئی تقریر کرنی ہوتی ہے تو پہلے سے سوچنا پڑتا ہے بھئی کیا بات کریں. تو ان کو تو رٹی رٹائی باتیں ہیں وہ کہ فلاں فلاں کافر ہے, فلاں فلاں مشرک ہے, بس اتنا کافی ہے. اس کے لطیفے کچھ قصے ہوتے ہیں, کچھ اشعار ہیں ان کو یاد ہیں, کچھ لطیفے یاد ہیں, وہ سنا دیتے. کسی اور موضوع پر وہ کر ہی نہیں سکتے. بہت ساری مساجد میں ایسے خطبہ جمع ہیں جہاں اہل تحقیق علماء ہیں, عام طور سے ان کی عادت اختلافی مسائل عوام کے اندر بیان کرنے کی نہیں ہوتی. یہ وہ حضرات ہیں جو کسی اور موضوع پر بول ہی نہیں سکتے. مثال پر مجھے ایک بہت ہی گندی سی خراب سی مثال یاد آ جاتی ہے. بڑی عجیب, علماء کے منہ میں بات کرتے ہوئے شرمتی آتی ہے. نہیں ہوتی, اپنے بچے ہیں آپ کے. ایک اردو کا ایک شاعر ہے میر چرکی, نام سنا ہوگا آپ نے, میر چرکی. وہ سارے اشعار جو کہتا ہے وہ گندگی سے متعلق ہوتے ہیں. پیشاب, پیخانہ, بدبو, ان چیزوں سے متعلق اشعار کہتا سارے. اس کا پورا دیوان ہے, میر چرکین کا ایک دیوان ہے. اچھا, شاعر بڑا غضب کا ہے, شاعر بڑا غضب کا ہے, لیکن میر چرکین کا جو شاعری ہے وہ ساری گندگی سے متعلق بھری پڑی ہے. گندگی کے جتنی چیزیں ہیں, جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں, ان سب پر اس نے اشعار کہہ رکھے. اور کوئی شعر اس کا گندگی سے خالی ہی نہیں ہے. اور مزیدار شعر کہتا ہے, اس کی مثالیں میں نہیں سناؤں گا آپ کو. لیکن کسی نے کہا میر چرکی ان کو کہو کہ کہیں کوئی اور ایسا شعر بھی کہہ دیا کرو جس میں کوئی گندگی کی بات نہ ہو. تو بہت لوگوں نے کہا, ان کا کہنا ہے کہ میری طبیعت چلتی ہی نہیں, کسی اور چیز کی طرف چلتی. تو لوگوں نے سوچا کہ چلو ان کو مجبور کر دیتے ہیں, ان کو ایک مصرع دیتے ہیں کہ اس پر کہیں گے کہ اس پر دوسرا مصرع لگا کر شعر کو مکمل کر دو. مصرع ایسا دیتے ہیں کہ اس میں گندگی کا کوئی دوسرا مصرع لگ ہی نہیں سکتا, جس کو کہتے ہیں مصرع طرح دینا. تو طرح دی ان کو کسی نے, طرح دی ان کو, ایک مصرع دیا, کچھ پوری طرح یاد بھی نہیں رہا مجھے. کھینچی جو شمس, کھینچ لی تلوار جب حیدر کرار, کھینچ لی تلوار جب حیدر کرار نے, کھینچ لی تلوار جب حیدر کرار نے, یہ مصرع دیا کہ اس پر مصرع لگائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار ہیں. کھینچ لی تلوار جب حیدر کرار نے, تو کہا کہ اس پر مصرع لگاؤ. تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لگاتا ہوں. اس نے لگایا کہ کھینچ لی تلوار جب حیدر کرار نے, ڈر کے مارے حق دیا لشکر کفار نے. ڈر کے مارے حق دیا سب لشکر کفار نے. تو یہاں بھی اس کے منہ سے وہ بدبوئی کی بات نکلی. ایسے ہی صورتحال ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے جو علماء نہیں ہیں, اور ان کو صرف وہی تقریریں یاد ہے رٹی رٹائی جو بچپن سے انہوں نے لڑکپن سے وہ سیکھے ہیں, ان پر مسائل بولنے کی عادت مہارت پیدا کر لی ہے, اور وہ امت کو لڑا رہے ہیں. تو میر چرکی بنے ہوئے ہیں. اللہ پناہ میں رکھے. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ. میری درخواست ہے, رحم کرے اس یہاں کی آنے والی نسلوں پر. ان نسلوں کو اگر آپ حضرات نے نہ سنبھالا, اپنے سے مانوس نہ کیا, یہاں کی نسلیں آپ سے مانوس نہیں ہیں. کل میں یہاں برمنگم کے اجتماع میں کہہ رہا تھا, بہت بڑا مجمع تھا, کہ یہ بتائیے کہ جو اتنا بڑا مجمع ہے, اس میں نوجوان لڑکے کچھ نظر آتے ہیں آپ کو؟ کوئی نہیں نظر آ رہا تھا. ممکن ہے میں نے کہا 4-5 نکل آئے. سارا مجمع بڑی بڑی داڑھیوں والوں کا تھا الحمدللہ.
لیکن لڑکے مسجد سے باہر تھے. میں نے کہا بتائیے جو لڑکے نئی نسل جو آ رہی ہے یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ ان کو خدا کے لیے سنبھالیے. ان کو بیکار کی اختلاف بحثوں میں نہ ڈالیے. ان کو اسلام کی مثبت تعلیم دیجیے. اور نہایت حسین تعلیمات ہیں اسلام کی, نہایت فطری تعلیمات ہیں اسلام کی, معتدل تعلیمات ہیں اسلام کی. وہ سکھائیں, ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ اختلافات, اسلام اختلافات والی چیز نہیں ہے, دین واحد ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے سب رفقا کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کا پیغام لگائیں. توحید, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, اسی توحید کا تقاضا یہ کہ امت کے اندر بھی توحید پیدا کریں, آپ وحدت پیدا کریں. اور وہ ان فرقہ وارانہ جھگڑوں سے, فرقہ وارانہ گالی گلوچ سے ہرگز نہیں پیدا ہوگی. یہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا, دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچے گا اور اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دینے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.